سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو ٹنز میں مچھلی آتی ہے، دیکھیں اچھا ٹنز میں دو طرح کی مچھلی ہوتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، پوری پوری مچھلی ٹن میں ہوتی ہے، اتنی مچھلی ہوتی ہے، ایک گوشت ہوتا ہے ٹن میں، اور گوشت بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سے ہڈی وڈی نکال کر بالکل پیور گوشت جو ہے مچھلی کا وہ آپ کا ٹن پیک کیا جاتا ہے۔ سوال اسی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ آج کل وہ مچھلیاں جو ٹن کی شکل میں آتی ہیں اور گوشت کی شکل میں ہیں، جن میں سے ہڈی وغیرہ بھی نکال دی جاتی ہے یا اس کے جو کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب نکال دیے جاتے ہیں، پیور گوشت ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کون سی مچھلی ہے، بالآخر مسلمانوں کے بازار میں موجود ہے۔ اسی طرح ٹونا فش کے بارے میں اور دوسری جو بعض مچھلیاں ہیں کہ جو ٹن میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، ان کو کھانے کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ ایک سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے، اور اگر میں آپ کو ریفرنس دوں، البتہ میں جو لے کر آیا ہوں وہ عربی سائٹ سے لے کر آیا ہوں۔ اردو سائٹ میں دو مشکلات ہیں، ایک تو یہ کہ مقدار سوالوں کی بہت کم ہے، سارے سوال ترجمہ نہیں ہوئے، اور دوسری مشکل خود ترجمے کی مشکل ہے، ان کے اوپر میں اتنا ریلائی نہیں کرتا ہوں، تو میں نارملی اردو کو نہیں دیکھتا ہوں۔ درست، یہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ عربی ان کی جو سائٹ ہے اس سے لے کر آیا ہوں، اور اس کا پہلا سوال وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مچھلی کو کھانے کے لیے دو چیزوں کا طے ہونا ضروری ہے اور ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ابھی سوال سے قطع نظر بات ہو رہی ہے، کس اعتبار سے؟ خاص اس مچھلی کے گوشت کی یا اس ٹونا فش کی یا اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، عمومی بات کر رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں آپ کو کہ مچھلی کھانے کا قانون کیا ہے۔ کہتے ہیں مچھلی کھانے کا قانون یہ کہ دو باتیں طے ہونی چاہیے، ثابت ہونی چاہیے آپ کے لیے دو باتیں۔ پہلی چیز کہ ان یکون لہو فلس عرفن، یہ وہ مچھلی ہے کہ جو چھلکے والی ہے، جس کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اب یہاں تو اس وقت موجود نہیں ہے اس سوال کے جواب میں، لیکن آپ آغا کی منہاج اور دوسرے سوالات اگر آپ پڑھیں گے تو ایک اضافی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پورا ایک ہی جگہ پر اچھی طرح سے یہ مسئلہ آ جائے۔ دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے اوپر سکیلز ہونے چاہیے، تو جو چیز ضروری ہے وہ صرف اتنی ہی ضروری ہے کہ مچھلی چھلکے والی ہو۔ جب آپ کے ہاتھ میں آئے اس وقت بھی اس کے اوپر چھلکا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ نے نکالی ہے، پکڑی ہے جال کے ذریعے یا جس طرح سے بھی پکڑنے کے بعد، جب دیکھیں دو طرح سے ہاتھ میں آتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے ابھی پانی سے پکڑی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، ایک دفعہ مارکیٹ میں آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ ان دونوں سٹیجز پر یہ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر چھلکا بھی آپ کو نظر آئے، کیونکہ خود فرماتے ہیں فقہا کہ بعض مچھلیوں کے چھلکے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر پانی میں ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اب جب آپ کے ہاتھ میں آئی تو بغیر چھلکے والی مچھلی ہے، لیکن فی الواقع اس کے اوپر حقیقتاً اگر آپ دیکھیں اس کی پیدائش کے اعتبار سے تو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، بس چھلکا ہونا کافی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، جب آپ پکڑیں اس وقت چھلکا موجود ہو، جب مارکیٹ میں آپ خریدیں اس وقت چھلکا موجود ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر چھلکا ہے تو چاہے پانی میں سے نکالنے تک ہی اس کا چھلکا اتر جاتا ہو، جھڑ جاتا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے اگر دوسری شرط بھی پوری ہو جائے تو۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے چھلکے والی مچھلی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پر وہ اس کیٹیگری میں سے نہ ہو کہ جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہی نہیں ہے، یا اس کے مقابل میں وہ والی مچھلی ہو جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، چاہے پانی میں ہی جھڑ جاتا ہو۔ ایک مچھلی ہے سرمئی مچھلی، اب یہ میں ایک شوشہ چھوڑ رہا ہوں، کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کیا کہتے ہیں فقہات کی رائے اس سرمئی مچھلی کے بارے میں؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو ان مچھلی یعنی گروسری وغیرہ آپ لوگ ہی کرتی ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے اس سرمئی مچھلی کے بارے میں؟ جی سر اس کی اسکن نہیں ہوتی ہے، اس کی اسکن سے لگ نہیں رہا ہوتا کہ کبھی اس پر چھلکا آیا ہے۔
دیکھیں ایک زمانے سے ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی سرمئی مچھلی نہیں کھائی جا سکتی اس لیے کہ اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، لیکن ایک نہیں 2-3 افراد سے میں یہ سن چکا ہوں، اور مطمئن اور وہی والی بات ہے معتبر افراد سے، حتیٰ علماء میں سے ہیں بعض ان میں سے، کہ اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے منتہا جھڑ جاتا ہے۔ آپ مچھلی کی کھال دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے یا جس طرح بعض لوگ آتے ہیں، یہ حج کلاسز میں میرے ساتھ بہت ہوتا ہے، حج کلاسز میں جب تقلید کی بات آتی ہے، عالمیت کی بات آتی ہے، آتے ہیں ہم نے دونوں کی توضیح مسائل پڑھی ہیں، ہمیں تو یہ عالم لگتا ہے، آپ کو پڑھنے سے کیسے پتہ چل گیا ابھی عالم ہے؟ آپ کے پاس کتنی معلومات ہے فقہ کی؟ اصلا اجتہاد ہوتا کہ ان سے پوچھے تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، منتہا کتابیں پڑھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں یہ عالم ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کتابیں پڑھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون عالم ہے، یعنی میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے توضیح مسائل دیکھ کر، اسی طریقے سے مچھلی کی کھال دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آیا اس کے اوپر چھلکا تھا یا نہیں تھا، درست؟ بس سرمئی مچھلی الگ تحقیق کھائی جا سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ چھلکا ہوتا ہے اور منتہا وہ چھلکا جھڑ جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ بچپن سے ہم خود یہی سنتے آ رہے ہیں، اگر آج بھی بولے کھانے کو تو شاید میں نہ کھاؤں، آپ بولیں جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا لیکچر میں کھائیں، پھر ہو سکتا ہے میں نہ کھاؤں، کیونکہ ہر چیز کھانا تو ضروری نہیں، واجب تو نہیں مجھ پہ کھانا، اس لیے کہ بالآخر وہ جو توہمات جو بچپن سے سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی بیٹھ جاتی ہیں انسان کے ذہن میں کہ پھر انسان کہتا ہے چلو احتیاط ہی اچھی ہے، یعنی اگر نہیں بھی کھائیں گے تو کوئی اب تک جی لیا نا، خوب اب حالانکہ کتنی زندگی باقی ہے تو اللہ کو ہی پتہ ہے، نہیں کھائیں گے تو وہ بھی گزر ہی جائے گی، کون سا آسمان ٹوٹے گا اگر نہیں کھائیں گے ہم سرمئی مچھلی۔ لیکن اگر کوئی کھانا چاہے تو تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر چھلکا تھا، لہذا اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے، بس پہلی چیز کیا ہو گئی کہ اس کے اوپر چھلکا ہونا چاہیے، لہذا اگر چھلکا نہیں ہے تو وہ مچھلی نہیں کھائی جا سکتی۔ اچھا اب وہی والی بات ہے، ہمارے پاس جب آتی ہے ممکن ہے بعض تو ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر چھلکا ہمارے سامنے ہی وہ اتارتا ہے مچھلی والا، بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے مثلا سرمئی وغیرہ اس میں چھلکا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے آپ کے لیے کسی بھی ایسے ذریعے سے کہ آپ کو یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ چھلکے والی مچھلی تھی، تو یہ کافی ہے، آپ اس مچھلی کو آرام سے کھا سکتی ہیں۔ یہ پہلی شرط ہو گئی مچھلی کھانے کے لیے کہ اس کے اوپر چھلکا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آقا فرماتے ہیں کہ شکاری اس کو یا تو جس طرح مثلا اگر کانٹے سے پکڑا جائے تو شرط اس میں یہ ہے کہ یہ شرط عمومی ہے ویسے کہ یہ مچھلی جو ہے وہ پانی سے زندہ باہر آئے، سوائے ایک صورت کے کہ جب جال سے پکڑی جائے، اس میں کہتے ہیں کہ اگر جال سے پکڑی جائے تو اگر جال کے اندر بھی مر گئی ہے، پانی سے بھی جال تو ایک ساتھ ہی پانی میں نکلے گا نا، مثلا صبح آپ نے ڈالا ہے شام کو نکلے گا، تو وہ جال جب نکلا ہے تو اس میں مری ہوئی تھی، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ جال میں زندہ پھنسی تھی، تو یہ کافی ہے۔ جال میں زندہ نکلنا شرط نہیں ہے، جال میں زندہ پھنسنا شرط ہے، باقی جال کے علاوہ اگر پکڑی جا رہی ہے تو یہ شرط ہے کہ وہ پانی سے زندہ باہر آئے اور پھر مرے، پانی سے زندہ باہر آئے اور پھر مرے، یہ شرط ہے۔ یہی مچھلی کا تزکیہ ہے، حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، مچھلی کا تزکیہ یہی ہے کہ مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑا جائے اور پانی سے باہر آ کر وہ پھر اپنی جان دے، یہی مچھلی کا تزکیہ ہے، اور اسی کے ذریعے یہ مچھلی حلال ہو جائے گی ہمارے لیے۔ بس یہ دو شرطیں ہمارے لیے ثابت ہونی چاہیے، ایک یہ کہ یہ چھلکے والی ہے، دوسری کہ یہ باہر آ کر مری ہے یا جال میں مری ہے۔ اب یہ دو شرطیں ہمارے لیے اہم ہیں، درست؟ اب آپ گئیں مارکیٹ، آپ نے جا کے دیکھا مچھلیاں پڑی ہیں، اب یہ کیسے آپ ان دو شرطوں کو طے کریں گی؟ اس میں آقا نے ایک مطلب بیان کیا ہے، وہ اہمیت کا حامل ہے، جو خاص طور پر ان مچھلیوں کو ہمارے لیے حلال بنا دیتا ہے۔ اچھا اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ مچھلی، میں نے کہا نا کہ جو پکڑنے والا ہو، شکاری ہو، وہ اس کو پانی سے باہر زندہ لے کر آئے اور پھر وہ مرے، یا جو شکاری نے جال پھینکا ہے وہ اس کے جال میں پھنسنے کے بعد مرے، یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ اچھا کیا یہ شرط ہے کہ یہ شکاری جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے؟ مچھلی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، حتیٰ اگر کافر بھی مچھلی کو شکار کرتا ہے تو ہمیں یہ دو چیزیں بس چاہیے،
کہ اس کافر نے مچھلی زندہ باہر نکالی ہے اور پھر مری ہے، یا کافر کے جال میں پھنس کے مری ہے. یہ اگر یہ دو چیزیں طے ہو جائیں اور پھر یہ طے ہو جائے کہ مچھلی جو ہے چھلکے والی تھی، تو چاہے کافر نے ہی پکڑی ہو یا کافر ملک سے ہی ہمارے ملک میں آئی ہو، وہ مچھلی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. درست. اب یہ جو فرماتے ہیں کہ وہ مچھلیاں کہ جن کو باہر کے ملکوں سے اسلامی ملکوں میں لایا جاتا ہے، کہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یا مسلمانوں کے بازار میں ہے، مثلا آپ مختلف ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جاتی ہیں، وہاں پر ٹنز پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے مثلا، یا مثلا فرض کریں کہ جو دکانوں وغیرہ سے آپ خریدتے ہیں جو مسلمانوں کے بازار ہیں یا مسلمانوں کی دکانیں ہیں، تو آپ لے رہے ہیں مثلا مسلمانوں سے، لیکن پتہ ہے آپ کو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مثلا باہر کے ملک سے یہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب کیسے اطمینان حاصل ہو ان شرطوں کا؟ کہتے ہیں جو دوسری والی شرط ہے، یہ اس پر اطمینان ایسے حاصل ہو سکتا ہے کہ عمومی طریقہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، وہ یہی ہے کہ وہ اسی طرح مچھلی پکڑی جاتی ہے کہ جال بچھائے جاتے ہیں اور جالوں میں ان کو پکڑا جاتا ہے. اور نوعاً یہی ہوتا ہے کہ یعنی کوئی مردہ ہی مچھلی اس جال میں آ کے پھنسے، اصلاً کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہو. نوعاً یہی ہوتا ہے کہ جال میں آنے کے بعد ہی پھنستی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ جو عام رواج ہے، ممکن ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے اس دوسری شرط کا، اس اعتبار سے کہ مچھلی کی جو عام رائج طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ ان کو جو ہے مثلا کشتیوں کے ذریعے جال وال بچھا کے ان کو پکڑا جاتا ہے اور پھر یہ اسی کے اندر مرتی ہیں. اور بہت ہی شاذ و نادر ہوگا کہ اس میں کوئی میتا مچھلی آ کر پھنستی ہو. درست. بس جو طریقہ رائج ہے وہ خود سبب بن جاتا ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ تو ہو گیا. لہٰذا آپ مارکیٹ وغیرہ میں جاتی ہیں یا بازاروں پہ جا کے ٹن ونٹ لیتی ہیں تو یہ چیز جو طریقہ رائج ہے اس کے حساب سے آٹومیٹکلی سمجھیں ہو گیا کہ جی یہ اس طریقے سے پکڑی گئی ہے. اب رہ جاتا ہے پہلا امر کے چھلکے والی ہے. تو اس کے لیے بھی آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس پہلے امر کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو دیکھیں ایک تو ہے ہمارا ماشاءاللہ جمہوریہ اسلامی پاکستان، جال سازیاں، لکھا کچھ ہوتا ہے ہوتا کچھ، یہ سب جہاں پہ الا ماشاء اللہ ہے. یعنی آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ صرف ٹن پڑھ کر آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ جو لکھا ہوا وہی اس کے اندر ہے. لیکن بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ گلف میں چلے جائیں، ان میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ سختی ہے. یعنی ان کا چیک اور بیلنس بہت سخت ہے، ان خاص طور پر گوشت ووشت کے حوالے سے، ان مچھلیوں کے حوالے سے، کہ جو لکھا ہوا ہے اور جو اندر موجود ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے. اور قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں بڑے بڑے جرمانے یا کمپنیز کو سیل کر دینا، یا اتنی ہیوی چیز رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ کوئی بہت ہی جرت مند پاکستانی ہی ہو جا کے وہ یہ کام کرے. یعنی اس کے لیے ایک پاکستانی کا دل چاہیے. اگر پاکستانی کا دل نہ ہو تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ کوئی اتنی جرت کرے کہ اتنا بڑی خلاف ورزی کرے کہ اندر کچھ اور لکھا ہوا کچھ اور ہو. لہٰذا اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو یہ ایک اطمینان انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ قوانین کی سختی بہت زیادہ وہاں پر. لہٰذا اس سختی قوانین کی وجہ سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی چیز اندر ہوگی. اور اگر یہ طے ہو جائے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ چھلکے والی مچھلی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو کیا ہو جائے گا؟ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چھلکے والی مچھلی کا گوشت موجود ہے. تزکیہ اس کا رائج طریقے سے ثابت ہو گیا. چھلکے والی مچھلی ہونا اس قانون کی سختی کی وجہ سے ثابت ہو گیا. دونوں امر آپ کے لیے طے ہو گئے، نتیجتاً یہ مچھلی آپ کے لیے کھانا حلال ہو جائے گی. اما اگر کہیں ایسا ہو کہ جہاں پر یہ مشکلات ہوں، جس طرح مثلا پاکستان ہو اور وہاں پر آپ کو ایسی کوئی چیز ملے، البتہ یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، پاکستان کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور دنوں رات ان چیزوں میں پھنستے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں. وَإِلَّا صرف پاکستان ہی ایسا ملک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ آپ کو ملک ایسے ملیں گے کہ جن کے اندر یہ ساری مشکلات موجود ہیں. تو
پاکستان کی جو میں بعض مثالیں دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لہذا اگر کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر یہ سختیاں نہ ہوں تو پھر اس صورت میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکے گی. پھر اگر آپ کو کسی بھی اور دوسرے ذریعے سے کسی نے گواہی دے دی, شہادت قائم ہو گئی جی یہ وہی مچھلی ہے جو چھلکے والی ہے, تو ٹھیک ہے. یا مثلا فرض کریں آپ نے اندر جا کے کسی سے معلوم کر لیا, اندر آپ کا کوئی بندہ تھا, اس نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں بھائی یہ چھلکے والی مچھلی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک دفعہ سوالات پوچھے تھے کہ مثلا آپ فرض کریں کسی کے گھر جاتی ہیں اور جس کے گھر جا رہی ہیں وہ شیعہ ہے, تو خود یہ شیعہ ہونا کافی ہے, اس کے لیے پھر آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ اتنا لاؤبالی انسان ہو کہ اس کو خود اس بات کی تمیز نہ ہو کہ مجھے چھلکے والی مچھلی کھانی ہے, وہ سب کہا جاتا ہے, تو کیکڑے بھی کھا جاتا ہے. اچھا یہ آپ مت سمجھیے گا کہ یہ کون سے مومن کھاتے ہوں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ ایسے تجربات ہیں ہمارے پاس. حج کی بات کر رہا ہوں, حج پہ جہاں پر لوگوں کے دل ویسے ہی توبہ کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ موم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کی بات کر رہا ہوں. کچھ کپل سے نوجوان قسم کے رات کو بیٹھ کر ہماری بات چل رہی تھی اسی کیکڑے کے اوپر, کیا کیکڑا کھانا جائز ہے جائز نہیں. اچھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جائز نہیں ہے, وہ پہلے جائز سمجھتے ہوئے کھاتے رہے. خیر ان کو سمجھایا اور بتایا کہ بھائی سی فوڈ میں سے صرف 2 چیزیں جائز ہیں آپ کے لیے, ایک چھلکے والی مچھلی اور ایک پراؤنس. بھائی یہ 2 چیزیں جائز ہیں, باقی سب حرام ہیں. خلاصہ رات کو ان کو سمجھایا. صبح جب ناشتے کی ٹیبل پہ گئے تو اتفاق ایسا تھا کہ ایک سائڈ پہ فرائی کیکڑے بن رہے تھے اور ان میں سے اچھے خاصے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. یہ امت کا عالم ہے کہ سمجھنے کے بعد بھی, جاننے کے بعد بھی بالآخر کرتے وہ ہیں جو اپنے دل میں آتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود کھا لے تو وہ دوسرے کو کھلا لے, تو کون سے تعجب کی بات ہے. لہٰذا اگر لاؤبالی انسان ہے تو وہاں پر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن ایک نارمل قسم کا بھی دیندار آدمی ہے جس کو اتنا پتہ ہے کہ چھلکے والی مچھلی کھائی جاتی ہے اور وہ پریکٹس میں ہے, تو پھر وہاں پر تحقیق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر خود اس کا آپ کے آگے چھلکے مچھلی رکھ دینا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کو کھانے کے لیے پیش کر رہا ہے, آپ کھا سکتی ہیں. اس میں پھر الگ سے جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی مسئلے آتے ہیں اس وقت کہ جب مثلا فرض کریں کسی شادی میں آپ کو مچھلی نظر آ گئی. اب دیکھیں کیٹرنگ والے تو ممکن ہے مومن نہ ہوں, وہ تو ایک سروس دے رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ارینج کرنے والا ہے وہ دیندار آدمی ہے, وہ ان باتوں کا خیال رکھنے والا ہے. یعنی خود اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خود اس کی دینداری کی وجہ سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح مچھلی ہوگی. اصل تو وہی پلٹ جاتی بات اسی اطمینان کی طرف. لہذا یہاں پہ بھی آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نہیں, وہی والی بات ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خود تو دیندار آدمی ہے, لیکن بعض جگہ پہ دینداروں کی دینداری کے حدیں ختم ہو جاتی ہیں نا, اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسی صورت حال ہو تو پھر وہاں پہ پھر دوبارہ سے تحقیق کرنا. مطلب فرض کریں آپ نے کسی سے کوئی عمرے کا پیکیج لیا ہے, کوئی مثلا زیارتوں کا پیکیج لیا, حالات جس کمپنی سے لیا ہے وہ اتنے نہ ممکن ہے خود دیندار ہو, لیکن جہاں سے لے کر دے رہے ہیں وہ تو سارے ایک جیسے نہیں. ایک بڑا ہوٹل ہے, 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس میں انہوں نے آپ کی ارینجمنٹ کر دی, اسی میں کھانا ہے. اب وہاں پر اگر فش ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ اس نے بڑی, حالانکہ مثلا فرض کریں 2000 آدمیوں کا ہوٹل ہے, 2000 آدمیوں کا کھانا لگا ہوا ہے, وہ 2000 آدمیوں کے کھانے میں 6 آدمیوں کا تو خیال نہیں رکھیں گے جی چھلکے والی مچھلی کھانے والی ہے تو مچھلی چھلکے والی ہونی چاہیے. وہ تو اپنی روٹین کے حساب سے جو پکائیں گے وہ پکائیں گے. تو وہاں پر پھر ایسی جگہ پہ اگر آپ پھنس گئیں تو یہاں پر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. یا کسی سنی کے گھر آپ گئی ہیں دعوت میں, یا کسی سنی کی شادی میں آپ گئی ہیں, تو یہ سارے وہ موارد ہیں کہ جہاں پر صرف مچھلی دیکھتی نہ ٹوٹ پڑیں, بلکہ تحقیق کرنا ضروری ہے, معلومات کرنا ضروری ہے, اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ مچھلی ان مچھلیوں میں سے ہے کہ جو چھلکے والی مچھلی ہیں, اس کے بغیر اس مچھلی کو نہیں کھایا جا سکتا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.